اس کے بعد اپنے مال کی پاکیزگی، اپنے مال کی طہارت، اپنی کمائی کو حلال بنانا بہت بنیادی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اگر حرام کی ملاوٹ ہے مال کے اندر، اگر حرام کی ملاوٹ ہے انسان کی غذا کے اندر، اگر حرام کی ملاوٹ ہے انسان کے لباس کے اندر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ربا اشعث اغبر، ایسا شخص جو اتنا لمبا یطیل السفر، لمبا سفر کر کے مقدس ترین مقام پہ پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہو، وہ میدان جہاد ہو، ایسے مقدس مقام پہ جاتا ہے جہاں پہ رب دعا رد نہیں کرتا، جہاں پہ اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ تو بندہ آیا ہی لمبا سفر کر کے آیا ہے، اتنا لمبا سفر کے کپڑے بھی پراگندہ، بال بھی پراگندہ، اجڑا ہوا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری فلاں دعا بھی قبول کر لے، فلاں دعا بھی قبول کر لے، فلاں دعا بھی قبول کر لے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا پینا حرام کا، جو جسم اللہ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہے وہ حرام مال سے پلا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کرے؟ اپنے مال کو پاکیزہ کرنا، اپنے مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور پھر اس کو پاکیزہ رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حلال کمانا ہی ضروری ہے، نہیں، اس کو حلال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کو حلال انسان کیسے رکھ سکتا ہے؟ جب اس میں سے انسان اپنے رب کا، اپنے اللہ کا حق ادا کرے گا، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مالوں کو، تمہاری دولت کو پاک رکھا جائے۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ ہماری خوش فہمی ہے کہ یہ پاکیزہ اور حلال مال ہے، وہ پاکیزہ نہیں رہتا۔